اسلامی ریاست کون بنائے گا؟ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اور دنیا کی کون سی عدالت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں؟ ایک ملک اور قوم کے لیے بعض اوقات ایک فیصلہ عدل ہوتا ہے اور وہی فیصلہ دوسری قوم اور ملک کے لیے بے انصافی پر مبنی ہوتا ہے۔ جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح بے گناہوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، یہ سب ان کے قانون کے مطابق درست ہے۔ یہ کچھ ہمارے قانون کے مطابق ناانصافی اور ظلم پر مبنی ہے، کیونکہ بے شک پاکستان میں کسی آئین کا عملی طور پر نفاذ نہیں کر سکے۔ آئین تو ہے لیکن نفاذ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان خواہ کسی بھی دنیا کے کونے میں کیوں نہ بستا ہو، وہ انسان خواہ مسلمان ہو یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس پر ظلم کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نہ صرف ظلم کو ناجائز قرار دیتا ہے بلکہ اس کی مدافعت کے لیے جنگ کو بھی فرض قرار دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا آئین۔ اس پاک وطن میں ہماری عدالتیں آئے دن ایسے فیصلے دیتی رہتی ہیں جن سے انصاف کا خون ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے فیصلے طاقت کو استعمال کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ عالمگیر شہرت کے حامل دانشور نے اپنی کتاب میں دی میکنگ آف ہیومینٹی میں لکھا ہے، کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ نظام جس میں حق اور صداقت کو نظر انداز کر دیا جائے آخر الامر تباہ ہو جاتا ہے۔ برفا نے کسی نظام کی کامیابی کے لیے عدل کو بنیادی شرط قرار دیا تھا۔ برفا کہتا ہے کہ جو فیصلہ ملک کے مروجہ قانون کے مطابق ہو وہ عدل کہلائے گا۔ برفا یہاں تک تو پہنچ گیا کہ ناانصافی پر مبنی نظام تباہ ہو کر رہتا ہے اور ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ عدل کہلاتا ہے، لیکن یہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک ہمیں قرآن لے کر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے کو عدل کہا جائے گا، لیکن جس قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اگر وہی عدل پر مبنی نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلے کو عدل کیسے کہہ دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ملک کے قوانین کو الحق کے مطابق ہونا چاہیے، اور الحق صرف وحی خداوندی کے اندر اب تک محفوظ ہے، اور نظام کی شکل میں اس کی عملی مظاہرہ ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کے دور میں ہم عملی طور پر دیکھ چکے ہیں۔ اور جو مفکر اور تجزیہ نگار ہمارے ہاں بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہماری گرفت مذہبی معاملات میں کمزور ہے، تو معذرت کے ساتھ اس پاک وطن سے تعلق کی بنیاد پر جس کا مطالبہ کیا ہی اس بنا پر گیا تھا کہ ہم اس ریاست میں اسلام کے اصولوں کو آزمائیں گے۔ اس لیے براہ کرم سوچیں، اس ریاست میں دین اور سیاست الگ نہیں ہو سکتے۔ یہی بات میں سب دانشوروں کے گوش گزار کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ اگر علماء کرام کی طرف رجوع کریں گے کہ مذہبی معاملات میں ان کی گرفت زیادہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ کتاب ہم سب مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم صدقے دل سے اس کی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے تو ہمیں رب رہنمائی ضرور دے گا۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ۔ دوبارہ معذرت کے ساتھ کہ حقائق بہت تلخ ہیں، اگر ان علماء کے بس میں ہوتا تو ہم آج پاکستان کے مالک نہ بنتے۔ یہ پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا، اور سر سید تمام مذہبی پیشواؤں کے نزدیک نیچری، ملحد اور لا دین اور کافر تھے۔ علماء کا خیال تھا کہ اگر ہمیں نماز روزے کی ہندوستان میں اجازت ہے تو ہمیں الگ ملک کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں علامہ اقبال کا مورکہ دین و وطن مشہور ہے ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آخر میں اس غور طلب درخواست کے ساتھ کہ کوئی دانشور یا تجزیہ نگار یہ نہ کہے کہ ہماری مذہبی معاملات پر گرفت بہت کمزور ہے، قرآن سب کے پاس ہے۔ اگر ہم جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب سے کسی بھی معاملے کے لیے رہنمائی طلب کریں تو ضرور ملے گی، اور اگر یہ سوچتے رہیں کہ ہماری مذہبی معاملات پر گرفت کمزور ہے تو اسلامی ریاست کون بنائے گا؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں ہیں۔